اور آ کر کہتا ہے میرا نبی شان والا، میرا نبی شان والا۔ اس عورت نے کہا، اب ہوا یہ تھا کہ اسٹیج پر پرچی گئی اور کہا کہ بھئی بڑے بڑے علماء تقریر کر رہے ہیں اور یہاں طلباء کی نمائندگی 3 دن ہو گئے اور کسی نے طلباء کی نمائندگی نہیں کی، لہذا طلباء کی نمائندگی کروائیں، تقریر کروائیں۔ اسٹیج پر مقرر نے، اس نے کمپیئر نے، نقیب نے کہا بھی ٹھیک ہے آپ اپنا طلباء نمائندہ بھیج دو، ہم تقریر کروا دیتے ہیں۔ تو جس شخصیت کو چنا گیا، نوجوان کو چنا گیا طلباء کی نمائندگی کے لیے، وہ نام کاظمی شاہ صاحب ہے۔ کاظمی شاہ صاحب تقریر کر رہے ہیں، پرچی کاظمی شاہ صاحب کے ہاتھ میں آ گئی۔ پرچی پر لکھا تھا کہ میں 3 دن سے یہ تقریر سن رہی ہوں اور میں برابر میں میرا گھر ہے، میں ہندو لڑکی ہوں اور میں یہ سن رہی ہوں تقریر، ہر آنے والے نے آپ نے نبی کی تعریف کی، آپ کے نبی کی تعریف کی ہے۔ اس نے کہا لیکن میں نے سنا آتم تائی اتنا سخی تھا کہ وہ اس کے محل کے 7 دروازے تھے، کوئی ایک دروازے سے آتا خیرات لیتا چلا جاتا، پھر دوسرے سے آ جاتا، آتم تائی اتنا سخی تھا پھر دے دیتا، پھر تیسرے سے وہ آتا پھر دے دیتا، یہاں تک کہ 7ویں سے آتا پھر دے دیتا۔ تو کیا تمہارا نبی بھی کوئی ایسی سخاوت کی مثال رکھتا ہے؟ تمہارے نبی میں بھی کوئی سخاوت کی ایسی مثال ہے؟ کاظمی شاہ صاحب نے پرچی جب پڑھی نا تو علماء، بہت بڑا اسٹیج تھا، علماء کو گلا ہوا، انہوں نے کہا اس بچے کو کیا ضرورت تھی پرچی پڑھنے کی، اس نوجوان کو کیا ضرورت تھی پرچی پڑھنے کی، سوال کرنے والی لڑکی ہندو ہے، اگر یہ نوجوان جواب نہ دے سکا تو کہی ہے ایک سوال کی تھا دیکھو ٹہا ہو گئی، دس نہیں سکے۔ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا بچے تم نے پرچی کیوں پڑھی، نہیں پڑھنی چاہیے تھی۔ لیکن وہ کیا جانے صرف یہ عالم ہی نہیں ہے، سید بھی ہے، اور ایسا سید ہے جیسے سرکار نے اپنا دیدار کرایا، ایسا سید ہے، اور جس نے عقیدہ تحفظ نبوت کا کام کیا اور ایسا کیا، امروہہ سے فارغ ہوئے، 7 جنم پر ایک مناظرہ جیتا کاظمی شاہ صاحب، وہاں سے واپس آئے، سیال کوٹ کے قریب ایک گاؤں ہے ملک کملا اس کا نام ہے، وہاں پر وہ پہلے یہ ربوہ کی طرح تھا، جیسے یہ ربوہ نا وہ ملک کملا ایسا تھا، بالکل ربوے کی طرح، وہاں پر بہت قادیانی تھے اور بڑے مضبوط تھے اور بڑے بڑے چودھری تھے اور وہ سارے قادیانی تھے۔ کاظمی شاہ صاحب نے وہاں ایک جلسہ رکھوایا، ایک مسجد کے اندر چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں جلسہ رکھوایا، خود اس جلسے میں تشریف لے گئے، تقریر ہونے لگی، مولوی صاحب تقریر کرنے لگے، انہوں نے قادیانی کو ذرا 2-4 باتیں کی، ایک چودھری پسٹل لے کے آ گیا، انہوں نے تان کے کہا، نے کہا مولوی اگر مرزے کے خلاف گل کی تھی تو میں فائر کاٹ کے مارا گا سینے سے۔ مولوی صاحب نے تقریر سنی تو وہ شاید ڈرپوک ہوں گے، انہوں نے تقریر سن کے جب اس کی بات سنی تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ کاظمی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، نیچے اتارا اور ممبر پر بیٹھے اور ممبر پر بیٹھ کر کہنے لگے اور پنڈ والو سنو، مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، سرکار آخری نبی ہے، حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو سنو یہ کاظمی کہہ رہا ہے وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، وہ مرتد ہے، مرتد ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، زندیق ہے، زندیق ہے۔ کاظمی شاہ صاحب نے کہا میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں، سرکار آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو حضور کے بعد کسی نبوت کو دعویٰ کرے یا نبی کسی کو مانے وہ بھی کافر، اس کے ماننے والے بھی کافر۔ اور کہا چودھری اگر تو اس بات پر گولی چلاتا ہے تو چلا، کاظمی کا سینہ حاضر ہے، غلاموں کے سینے حاضر ہیں، تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، غلاموں کے سینے ختم نہیں ہوں گے۔ کاظمی شاہ صاحب نے جب اتنے للکار کے اسے یہ کہا نا تو چودھری کی چودراہٹ نکل گئی، لوگوں میں دلیری پیدا ہوئی، اٹھے چودھری نے پھڑ کے چودھری نے پھڑ کے لایا پانجا، چنگا جا ایڈا پانجا لایا۔ آج وہاں اس گاؤں میں الحمدللہ سارے حضور کے غلام بستے ہیں، ایسا کاظمی حضرت جی وقار سید، اور ایسا سید جس نے اس تحفظ ختم نبوت کے لیے کام کیا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کام کیا۔ حضرت جی وقار وہی لاہور میں سن 1927 میں اسٹیج پر موجود ہے اور لوگوں نے کہا اس نوجوان کو پرچی نہیں پڑھنی چاہیے تھی، پرچی پڑھ کے غلطی کی، جواب نہ دے سکا تو بےزتی ہوگی، وہ کہتے مسلمان جواب نہ دے سکے۔ کاظمی شاہ صاحب نے جب لب ہلانے شروع کیے تو مجمع میں نعروں کی گونج پڑ گئی، مجمع میں نعروں کی۔ کاظمی شاہ صاحب فرماتے ہیں تم نے جو پرچی بھیجی ہے تم نے اس پہ لکھا ہے کہ حاتم تائی اتنا سخی تھا، ایک بوئے جو کوئی خیرات لے کے ٹر جائے پھر دوئے بوئے جو آ جائے تے او پھر دے دیندہ سی۔ آپ نے فرمایا اے دی سخاوت دی دلیل نہیں ہے تے او دے بخل دی دلیل ہے، اے او دے سخاوت دی دلیل ہی نہیں۔ علماء سختے میں آ گئے، بخل دی کیویں؟ آپ نے فرمایا بخل دی انج کہ انہیں پہلے دیتا ہی اتنا تھوڑا کہ آن آلے نو پھر منگن دی لوڑ پئی۔
تھوڑا دیتا کہ انہوں پھر منگن دی لوڑ پئی تاں کہ وہ دوے بوئے تو آیا پھر انہیں دوے بوئے تو منگیا پھر تریے بوئے تو آیا کہ 7 بوئے منگ کے بھی رجیا نہیں جے 14 بوئے ہوندے نے تے پھر آندا پھر منگدا آکھیا تے بخل ہے سخاوت تے انہوں کہندے نے جسے میرا نبی ایک مرتبہ عطا کر دے اور عطا کر کے اس کی جھولی بھر دے اور جھولی بھر کے کہے بتا اب کیا چاہیے تو وہ کہتا ہے ایک دفعہ میں اتنا دے دیا کہ اب اور کچھ نہیں چاہیے کہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آقا آپ جیسے ہیں ویسی آقا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی اور سننا جب کہنا آپ جیسے ویسی عطا چاہیے ہے تو پھر شاعر کیا کہتا ہے میرا نبی تو یوں عطا کرتا ہے کیوں کہوں جڑے نہیں تھا کہ ذرا بولو سبحان اللہ ارے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دے ان کو معلوم ہے ہم کو جب کہنا ان کو معلوم ہے آپ کو کیا چاہیے اگلا جملہ سننا میرا اگلا جملہ سننا جب کہنا ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے تو پھر پتا کیا ہوا سنو میرا نبی تو پھر یوں دیتا ہے بڑی آواز نہیں آئی جب کہنا ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے تو میرا نبی تو پھر یوں دیتا ہے بھر کے جھولی بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا کر کیا کہا اور آواز آئے اور ذرا غلط دسنا تسی کھلوتے ہو مدینہ شریف کھلوتے بھی ہو کبری دے کول جتھے ٹرک لگتا روزانہ جیسا تو سب ویکھیا نا ٹرک لنگر آ ہاشمی صاحب اسی فروری اکٹھے نال ہی سی وہ جڑا کبری دے تھلے ٹرک لگا لمبی لائن لگی ہوتی ہے تسی بھی کھلوتے ہو اس لائن ہے اتوں لنگر دے رہے انج کرو نا انج انہوں کو 20-25 ڈبے بھی سٹ دینے نے انج کر جدو چول بھر جائے نا آخر کے چل ہوں چل سمجھ لیا تو میری گل چل ہوں چولی بھری جے گئی چولی بھر کے بھی کوئی آتا کھلوتا رو اور دیا گے چولی بھر کے آتا کہ میرا نبی ایسا سخی ہے چولی بھر کے بھی کہتا ہے اور کیا چاہیے بھر کے جھولی بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور جب میرے سرکار نے مسکرا کے کہا نا ہون دس اور کی چاہیے تو پہلی باری جی سرکار نے ایڈا دے دیتا کہ ہون منگیے کی تو شاعر کیا مانگ رہے ہیں سنیے پہ اب کیا مانگنا ہے شاعر نے مانگا اور کیا مانگا جب جھولی بھر کے بھی کام مانگا ہون کی مانگنا ہے تو کاپ اپنی سے بڑھ کر بھالا اور کیا اور پھر مانگا تو کیا مانگا ہائے 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 مانگ بھی کیا ہے قربان جاؤ جھولی بھر دی سرکار نے اب مانگنے والا بھی کیا مانگ رہا ہے کہ اپنے قدموں کا
اپنے قدموں کا خون عطا کیجئے. سارا مجمع کہہ دیا آمین. اپنے قدموں کا خون عطا کیجئے. کیونکہ ہم بیماروں کو آب شفا. میرا نبی تو ایسا نبی ہے, میرا نبی تو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا دینے کو آواز ہے, کون دیتا دینے کو جی. سمجھے اعلیٰ حضرت نے کی لکھے, جی سمجھ آئیے اعلیٰ حضرت نے کی لکھے. تیسری شخصیت ہے بھی اعلیٰ حضرت جنہوں سرکار نے اپنا دیدار عطا کیا ہے, جنہوں نے 10 کتاباں لکھیاں نے رد قادیانیت. 10 کتابیں جدو رضا دا قلم لکھ دا تے سر پٹ نس دا ہٹ کٹ دینا تھا. رضا دی دے گل ہی ہو رہا ہے. اللہ اکبر, ایسا عطا کیا. اعلیٰ حضرت نے لکھا نا دل اعداء کو رضا تیز نمک کی دھن ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دل اعداء کو رضا تیز نمک کی دھن ہے, کچھ ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا. بڑا مسئلہ ہے کہ پڑھو پھر سمجھاؤ گی نا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمنوں, آدھا کہتے ہیں دشمن, دل آدھا, دل آدھا دشمنوں کے دل کو رضا تیز نمک کی دھن ہے. آدھے نا زخموں پر نمک چھڑک رہے ہو, کہتے ہیں نا خود زخمات نمک چھٹ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان زخمات نمک نہیں چھٹنا چاہیے. نہیں سمجھ نہیں آئی گا, اچھی آنکھیں ذرا زور نہ لگو یار. میں نے ڈر کوئی نہیں, میں اتنے بھی کہہ جاؤں گا, میں نے کوئی مسئلہ نہیں, میں جیل ہو گیا میرے سے کوئی مسئلہ نہیں. یہ تھوڑے اس واسطے میں ذرا احتیاط کر رہا نہیں تو مینوں کوئی ڈولا نہیں, تمہوں بھی کوئی نہیں. جڑے بابی نے نا ذرا زور نہ کہہ دو یار, جڑے بابی نے نا انہوں نے جاتے ہی نمک سٹنا نہ تو گل نہیں بنے. یہ کابو رہا انہوں نے ذرا تیز نمک کچھ ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ. خامہ قلم نو آدھے نے لکھ لکھ کے نبی دی شان ہے انہوں نے ایویں ساڑی لائے. انہوں نے اچھی آنکھوں ذرا. ہاں اعلیٰ حضرت نے کہا دل آدھا کو رضا تیز نمک کی. یہ جڑا اعلیٰ حضرت نے لکھیا نا منہ چاہیے, کدی سمجھے منہ چاہیے کی ہے. کون دیتا ہے دینے کو, ایک باری سارے بولو کون دیتا ہے دینے کو. منہ چاہیے. منہ کیا چاہیے, زور کیا چاہیے, کدی سمجھے میں سمجھانا تھا. منہ چاہیے پتہ کی ہے, منہ چاہیے اسی بھی آنے آنے منہ ویکھیے کی آنے اسی بھی. مسجد بڑی غوثیہ مسجد بڑی سونی مسجد ہے, جیڑے مستری نے بنائی ہونی انہیں کمال بنائی ہے. وہ دے نال ایک اور مستری کھلوتا ہوئے, اسی آکھیے یار وہ جڑا مستری نہیں وہ کیڑا, وہ بابے تیرے دا پوترا یا بابے فتح دا پوترا ہے. اسی آنے نا بابے فتح دا پوترا کو مستری ہے, کمال ٹاٹا مستری کیویں کیا مسجد بنائی وے کمال ہی کر دیتی. نال ایک اور مستری کھلوتا ہوئے, اے کیڑا اوکھا کام ہے یہ تو میں بھی کر لاں گا. اساں یہ نہیں آکھنا کہ تم کر لیں, اساں کی آکھنا ہے بھائی, بولو کی آکھنا ہے. سارے نہیں بول رہے, کی آکھنا ہے. منہ ویکھیے کوئی بندہ اتنے تواڈے کول آ سے بعد زمیناں ہونیاں نے, زمیناں بندہ حل واندا ہے 1 گھنٹے کنے کو کلے وار ختم کر دو. میرے خیال ہے گل مکائیے, ٹائم بہت ہو گیا. سارے نہیں بول رہے, لگے رو کی مطلب ہے نال نال بھی کری جاتے ہو. یہ دو گلاں تو نہیں کتنے جڑے چاہتے ہو کہ تھوڑی جی گل اور ہو جائے ذرا آپ کو سبحان اللہ. نہیں ہاتھ چوک کے سارے نہیں آکھیا. ہاں چلو بس تھوڑی جی اور, زیادہ نہیں. یہ بار بار کی نہ توڑا عبد الکریم جائی صاحب بار بار آتے میں نے پشتو نات میں پڑھنی پڑی تو بس انہوں پشتو بھی پڑھنا تھوڑی دیر 5-7 منٹ اور دے دیو گل مکان لگا تو بڑی چس والی گل ہے. یہ تواڈے کول زمیناں ہونیاں, زمیناں حل وائدا کی وائدا 1 گھنٹے کنے کلے وا لے گا بندہ.
کنے 2 کلے تو ڈرائیور ہے ٹریکٹر دا ٹھیک ہے صحیح دسیا یہ آتا جی 2 کلے بندہ واہ لے گا 1 گھنٹے 2 کلے بھائی سننا میری گل تے جے کوئی بندہ 1 گھنٹے 5 کلے واہ لے تھوڑا سا ایک تو آواز پیچھے ذرا گفتگو تھوڑی دیر کے لیے شروع نہ تاکہ بات 1 گھنٹے کو بندہ 5 کلے واہ لے وہ آکے وہ 2 کلے واہ لینا نا کہ ایک کیڑا اوکھا کام ہے یہ 5 کلے میں واہ لینا 5 کلے فلانا 5 کلے ہاں کہ کسی نے آکے آیا 5 کلے کیڑا اوکھا یہ میں بھی ایسا نہیں آکنا تو نہیں کر سکتا فوراً آکنا نہیں ہوں تو سب بولنا ہے میرے کی فوراً آکنا ہائے ہائے ایک دفعہ ذرا زور نہ کی آکنا بس جملہ بولنا نہیں کوئی کہے جتنا سرکار دیتے سننا ذرا کوئی کہے جتنا حضور دیتے کیا تو میں بھی دے لینا آر حضرت آندے نے ذرا زور نہ کیا دے فرمایا کون دیتا ہے دل کو سارا مجمع بولے گا کون شب سے تو میرے دوستوں تیسری شخصیت وہ جنہیں سرکار نے جاگتی آنکھوں سے مدینہ شریف میں اپنا دیدار کرایا جب انہوں نے کہا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے اتنا کہا سرکار باہر آ گئے جاتی آنکھوں سے دیدار ادا تو جس نے بھی یہ کام کیا ہے انہیں دنیا میں ہی جنت ملی کہ دیدار میں جب یہاں مل رہی ہے تو وہاں بھی زور سے وہ جنت بھی ایک دی بلا اشپوک میں راضی اور دی بلا راضی ادھر کی ہونے کے ادھر تو پاندی ہے ادھر نہیں آندی ایک یہ ایدہ کی مقابلہ اس جنت سے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آج کے اس اہتمام کو قبول فرمائے پشتو نعت کا بہت زیادہ مجھے حکم ہے اب میں پشتو نعت پڑھنے لگا ہوں میں کہوں گا میرا نبی آپ نے کہنا سلطان ہے میرا نبی سلطان ہے انج نہیں میرا نبی سلطان ہے انج سرور زباد مانو سر میں سے قربان دے واہ واہ سمرہ خیستہ نبی سلطان میں بھائی واہ واہ سمرہ خیستہ نبی سلطان میں ترجمہ میرا گھر اولاد ارجا میرا گھر اولاد ارجا سب آپ پر قربان ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے کہتے سبحان اللہ تو جو پرہاڑ ہے سو پختو رشتے چلو خیر سنو مور کہتے ہیں پشتوں میں والدہ کو استن کہتے ہیں پشتوں میں سوئی مور والدہ کو کہتے ہیں استن سوئی حدیث شریف میں آتا حضرت اماں عائشہ صدیقہ حجرے میں بیٹھی ہے سوئی سے کچھ سی رہی ہوا کا تیز جھونکا ہے سوئی گر گئی چراغ بجھ گیا سیدہ فرماتی ہے سرکار مسکرائے اتنا نور آپ کے دندان مبارک سے نکلا سارا حجرہ روشن ہو گیا میں ایک جگہ ایک علاقے میں تھا وہاں سرائکی تھے میں کہا بھائی حضور مسکرائے تسی کیویں آکھو گے انہاں آکھیا جی اسی آندے اتنا صحیح سونا کھل پیا سرکار مسکرائے اتنا نور نکلا سارا حجرہ روشن ہو گیا فرماتی میں نے اپنی سوئی کو سرکار کے نور کی روشنی میں ڈھونڈ لیا بولو سبحان اللہ پہلے پشتوں میں پھر اس کا ترجمہ اردو میں مربی بی استن پسی آوش پا گرزی دلا پاک رسول مشکی شلو استنو زلی دلا پاک رسول مشکی شلو استنو زلی دلا
ترجمہ اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی لالیاں لیو پھر کی ہویا اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی پھر مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہر چیز روشن چہرہ رسول ہے چہرہ رسول ہے یا چودھویں کا چاند ہے پھر میں کیوں نہ کہوں آپ سارے کیوں نہ کہیں مرحبا کتنا حسین میرا نبی